ماضی بڑے احترام بزرگوں دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی یہ مبارک محفل اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندوں کی شان کہنے اور سننے کے لیے ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں۔ آج کا دور فتنوں سے بھرپور ہے، طرح طرح کے فرقے، طرح طرح کے جھوٹے بد عقیدے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ولی کی تعریف کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں، ہم تعریف سنتے ہیں، پیٹ میں ان کے دکھتا ہے۔ یہ سنی مولوی، یہ سنی پیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، بس ولیوں کا بیان کرتے ہیں۔ آپ تک کے بات نہیں پہنچی ہوگی، ہمارے تک تو باتیں آتی ہیں۔ پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ ولی کا ذکر کرنا، سب سے پہلے یہ ولی کا ذکر کس نے کیا؟ ولی کی تعریف کس نے بیان کی؟ رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر ابھی آپ نے 2 واقعے تو سماعت قرآن پاک سے کیے۔ یہ کوئی نبی کی بات نہیں تھی، ولی کی بات تھی۔ ولی کا اختیار کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو رب نے کیسا علم عطا کیا ہے۔ علم لدنی نہ مدرسے سے ملتا ہے نہ کالج سے ملتا ہے۔ علم لدنی ملتا ہے تو صحبت صادقہ سے ملتا ہے، صحبت صادقہ سے ملتا ہے۔ اور اسی لیے تو عاشق کہتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ارے ولی کی نظر کا انداز، ولی کی نظر کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہے کہ جس کی ٹھوکریں لگے مردوں کو زندگی مل جائے۔ ارے وہ چاہے فقیر کو شہنشاہ بنا دے، ان کی نظر کرم کا کمال ہے، اور ان کی نظر گرم ہو جائے تو شہنشاہ کو بھکاری بنا دے۔ ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کیوں دیا ہے، ولی کا مقام کیوں ہے؟ ولی کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بآواز بلند تو درود پیش کیجئے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کس کی شان میں ہے؟ رب تعالیٰ کہتا ہے خبردار، الا یعنی خبردار، ان یعنی بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شنکا نہیں کہ اولیاء اللہ یعنی اولیاء، ولی کا جمع اولیاء ہوتا ہے، جمع یعنی بہوچن، ایک ولی کی بات نہیں کی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور انہیں کوئی غم چنتا فکر نہیں ہے۔ جتنے بھی ولی ہیں، ہمارے چاند شریف سے لے کر غوث اعظم تک، بزرگ اور دوستوں، اور جتنے ظاہر ہوئے وہ، جتنے باطن ہیں وہ، کچھ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں شہرا کر دیا، اور کچھ ولی ایسے ہیں کہ آج بھی پردے میں۔ اللہ کے پیارے رسول، ہمارے تمہارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت تب تک کہ نہیں آئے گی
قیامت تب تک کے نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی ولی دنیا پر زندہ ہوگا. تو آج ہم ولی سے خالی نہیں ہے. ہم نہیں جانتے, ہم نہیں پہچانتے. میاں خدا کو پہچاننا آسان ہے, نبی کو پہچاننا آسان ہے, فرشتوں کو پہچاننا آسان ہے, جناتوں کو پہچاننا آسان ہے, عالموں کو پہچاننا آسان ہے. ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں, درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مغل سمراٹ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اورنگ آباد کے سفر پہ ہیں. کچھ دن انہوں نے اپنی حکومت دارالحکومت یعنی کیپٹل اورنگ آباد بنایا تھا. وہاں پر آپ کا مقام ہے. اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بڑے اللہ والے, بڑے عالم, بلکہ ان کا شمار مجدد میں ہوتا ہے. عالمگیری جیسی کتاب دنیا رہے گی تب تک یہ دے کے گئے ہیں. میری بزرگ اور دوستو, 100-200 پیج کی کتاب نہیں ہے. عالمگیری 12 حصوں میں ہے اور ایک حصے کے اندر 600 پیج ہے. اتنی ایسی سب بھیگی کرو تو اتنا ہو ڈھیر. فتوے ہیں سید کے. تو عالمگیر اورنگزیب بادشاہ کے پاس کتنا علم ہوگا, اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ حکومت کا ایک پیسہ آپ نے خود کے لیے کبھی نہیں استعمال کیا. آپ خود دورے سے ٹوپی بنتے تھے, قرآن پاک کی نقلیں خود لکھتے تھے, اس کو فروخت کرتے تھے. اس میں سے جو پیسہ ملتا تھا اسی میں سے آپ روٹی کھاتے تھے. ان کے تقوی کا عالم کیا تھا کہ ایک روز آپ کی بیگم کھانا پکا رہے تھے. کھانا پکاتے پکاتے, روٹی بناتے بناتے آپ کا ہاتھ روٹی کے گرم توے پہ لگ گیا, انگلیاں 2 جل گئی, اور پھر ان کو ایسا ہوا کہ میں اتنے بڑے ہندوستان کی بادشاہ جس کی حکومت کشمیر سے کنیا کماری تک, سندھ سے آسام تک, اتنی بڑی حکومت تو دنیا میں اس وقت کسی کی نہیں تھی. اتنا بڑا حاکم کی بیگم آج میرے ہاتھ سے روٹی پکانے کی, توے پہ ہاتھ لگ گیا, بیگم کی 2 انگلیاں جلی. شکایت کے لیے گئے, بادشاہ کو کہا ایک پکانے والی لے آؤ, تم اتنے بڑے بادشاہ ہو, دیکھو میری انگلی جل گئی. بیگم نے فریاد کی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, دیکھ بیگم, میری جتنی انکم ہے, میری اتنی آوک ہے کہ میں بس اتنا ہی خرچ کر سکتا ہوں. میرے لیے تیرے لیے نوکر رکھ کر اس کو میں پگار نہیں دے سکوں گا. میری اتنی کم انکم میں کسی نوکر کو رکھ نہیں سکتا. تم بیوی ہو, تم اپنی ذمہ داری ادا کرو. اب جس کے خزانے کے اندر سونا اور چاندی 1 2 من نہیں 100 من پڑا ہوا ہے, ایسا بادشاہ رات کو ویش بدل کر اپنی ریت کی خبر لینے کے لیے نکل پڑے ہیں. لباس بدل کے سادہ لباس پہن لیا. آدھی رات کے بعد شہروں میں گھومے, کہیں کوئی آواز آ رہی ہے, کوئی میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے. خود جائزہ لینے کے لیے لشکر کو نہیں بھیجتے, آدمی کو نہیں بھیجتے, نوکر کو نہیں بھیجتے, خود تلاش کرتے ہیں کہ ریا کے اندر کیا لوگوں کو کیا تکلیف ہے.
کوئی تو شکایت کرنے والا ملے گا. پورے شہر میں گھومے, کچھ نہیں ملا. لوگ آرام سے چین سے سو رہے تھے. شہر پورا ہوا, جنگل کی طرف چلے. ایک بیابان مسجد ہے, ویران مسجد ہے. مسجد کے اندر چراغ جل رہا ہے, دروازہ کھلا ہے. بادشاہ نے سوچا جنگل کا معاملہ, یہ مسجد تو ویران اور اس میں چراغ جل رہا ہے, دروازہ کھلا ہے, ضرور کوئی اندر ہوگا. آپ اس مسجد میں داخل ہوئے. اندر جا کے دیکھا تو ایک شخص, اللہ کا بندہ, کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ذکر کی ضربے لگا رہا ہے. آپ سوچ میں پڑ گئے, بہت بڑا ذاکر لگتا ہے, بہت بڑا اللہ والا لگتا ہے. آپ نے اس کے منہ کے سامنے نہ گئے, پیچھے کھڑے رہ کر سلام کیا, السلام علیکم. اس ذاکر نے سلام کا جواب بھی دے دیا, کیونکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جس نے بھی سلام کا جواب نہ دیا اس نے واجب چھوڑ دیا. میرے بزرگ دوستو, جواب دیا تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم بھائی کون ہو؟ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ذاکر کہتا ہے کہ میں دکن ہندوستان کا بادشاہ ہوں. تو بادشاہ خود دوں گے, دکن کا بادشاہ تو میں ہوں, دکن میرے قبضے میں ہے, دکن ہندوستان کا بادشاہ میں ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی دکن کا بادشاہ تو اورنگزیب عالمگیر ہے. تو بزرگ ابھی سامنے نہیں دیکھتے, کہتے ہیں کہ اورنگزیب کی حکومت لوگوں کے جسموں پہ چلتی ہے, میری حکومت لوگوں کے دلوں پر چلتی ہے. بادشاہ تھرا ہے, کوئی زبردست ولی ہے, لاؤ چہرے کا دیدار کروں, آگے مصافحہ کروں, دست بوسی کروں, ان کے ہاتھ چوم لوں. آج اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کر دیا ہے. دیکھو اتنا بڑا بادشاہ سوچتا ہے. ان کے قریب گئے اور پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں, دیکھنے والا ان کا چہرہ دیکھتا ہے. دونوں خاموش, دونوں چپ, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. بزرگ نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی. بادشاہ نے کہا ارے میاں تم؟ ہاں سرکار میں ہوں. کون تھا وہ آدمی؟ وہ ذاکر کوئی اور نہیں, دن کو ان کی بگی گاڑی چلانے والا ڈرائیور. 360 دن بادشاہ کی صحبت میں رہنے والا. بادشاہ کو یہ خبر نہیں کہ جو دن کو میری گاڑی چلاتا ہے یہ اتنا بڑا زبردست ولی ہے. پھر کہا کہ میاں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو, کوئی بے ادبی ہو, میں آپ کو نہیں پہچان سکا کہ آپ دکن کے اتنے بڑے ولی ہوتے ہیں. ہر زمانے میں ولی ہوتا ہے, ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بزرگوں اور دوستو, دیکھو ولی کی شان کیا ہے, پہچان کیا ہے, ولی کا مقام کیا ہے, کیا کیا درجے اور کیسے کیسے اختیارات دیے گئے ہیں. قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. پیران پٹن کی سرزمین پر سدھراج جیسے کی حکومت ہے, بہت بڑا راجہ ہو گیا گجرات کا. ایک رات ایسا ہوتا ہے, راجہ کی نیند اڑ گئی. ادھر کروٹیں بدلتا رہا لیکن نیند نہیں آتی, اسے نیند نہیں آتی. تھوڑی دیر خاموش رہو, میں سمجھ گیا کیا ہوا ہے. ابھی 11:15 بجتے ہیں. کتنے بجے کھاتے ہو آپ کھانا؟
شاید بھوک لگی ہے، درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ولی اپنی ولایت کو اس طریقے سے چھپاتا ہے جیسے حائضہ عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے۔ جب عورت کو حیض آ جاتا ہے وہ ناپاکوں سے سب کو کہتی نہیں پھرتی کہ مجھے حیض آیا ہے، مجھے حیض آیا ہے، مجھے چھپاتی ہے۔ اس طریقے سے ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اور ولایت چھپانے کے لیے وہ لباس بھی بدلتا ہے، زبان بھی بدلتا ہے، کاروبار بھی بدلتا ہے، کہیں میں ظاہر نہ ہو جاؤں۔ یہ نعمت اللہ نے جو مجھے دی ہے کہیں اللہ تعالیٰ واپس چھین نہ لے، اس لیے اس کو سنبھالنے کے لیے دنیا کی آنکھوں سے دور رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے وزیر اولیاء کے مزار جنگل میں ہوں گے، ندی کے کنارے پہ ہوں گے، دریا کے کنارے پہ ہوں گے۔ یہ کیوں بستی سے دور ہے؟ بستی سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ اللہ سے جب لو لگتی ہے تو اس میں کوئی دخل گیری نہ کرے، اور اللہ سے لو لگانے میں کوئی بیچ میں حائل نہ آ جائے۔ بستی سے دور چلے جاتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں۔ بادشاہ یعنی کہ راجہ رات جیسی کی نیند اڑ گئی، بستر سے کھڑا ہو گیا۔ چاندنی رات تھی، محل کے جھروکھے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جھروکھے سے اس نے جو بنایا تھا سہسرلنگ تالاب، وہ تالاب کے اوپر چاند کی کرنیں، چاندنی ایسی گر رہی تھی کہ پانی چاندی کی طرح نظر آتا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تالاب کی لہریں ہو رہی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات سے وقت آگے گزر گیا تھا، لیکن تعجب کی بات ایک ہوئی کہ ایک شخص، ایک آدمی پانی پہ چلتا ہے۔ راجہ دیکھ گیا، پانی پہ انسان چل نہیں سکتا، پانی پہ انسان چل نہیں سکتا، یہ کوئی دیو ہوگا، کوئی مہاتما ہوگا، کوئی بھوت ہوگا، کوئی پلیت ہوگا۔ تو بادشاہ راجہ نے سوچا کہ چلو میں اپنی رانی کو اٹھاؤں، میری نظر کو دھوکا تو نہیں ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ رانی کو اٹھائی، رانی اٹھی، کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ ارے بھائی تو باہر آ، دیکھ میں جو دیکھتا ہوں تجھے دکھتا ہے؟ بیگم آئی، راجا کی رانی آئی، مجھے پانی پہ دیکھو، دور ایک آدمی پانی پہ کھڑا ہے۔ بیگم نے کہا بالکل سچی بات ہے، میں بھی دیکھ رہی ہوں، انسان ہے پانی پہ کھڑا ہے۔ اب بات مضبوط ہوئی کہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پھر راجا نے چاہا کہ پہرے دار ہے جو محل کے، ان کو بلاؤ۔ محل کے پہرے دار سپاہیوں کو بلائے، راجا نے ان کو ایک حکم دیا، اوپر آؤ، اور محل میں آؤ۔ سپاہی دوڑ کے پہنچے، دیکھو جھروکھے میں جا کر دیکھو، اس سہسرلنگ کے پانی پر کوئی آدمی چلتا پھرتا کھڑا ہوا نظر آتا ہے، میں نے بھی دیکھا، میری بیگم نے بھی دیکھا، تم کو دکھتا ہے؟ سپاہیوں نے دیکھا، ہاں مہاراج سچی بات ہے، آدمی پانی پہ کھڑا ہے۔ لیکن آدمی نہ ہوئے مہاراج، یہ کوئی بھوت ہوگا، کوئی جنات ہوگا، پانی پہ انسان کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ پانی پہ تیر سکتا ہے، پانی پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تیرنا بات الگ ہے، اس پہ کھڑے رہنا بات الگ ہے۔ نہیں، یہ تو کھڑا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ ایک کام کرو، جاؤ اس کے پاس، جاؤ کہ دیکھو کون ہے۔ اگر بھوت پلیت ہوگا تو غائب ہو جائے گا تم کو دیکھ کر، اور انسان ہے تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، کون ہے وہ؟ سپاہی گئے، ڈرتے تھے کیا ہوگا، ڈرتے ڈرتے بھی بہت نزدیک گئے تو چہرہ پہچانا ہوا نظر آیا۔ ارے یہ تو ہمارے راجا کے شاہی جو وہ رسوڑا ہے، اس کا مین رسوئیا ہے۔
یہ روزانہ راجا کو کھانا پکا کے کھلانے والا ہے یہ. سپاہی گیا ارے تم ہو مہاراج کھانا پکانے والے اور تمہارے پاس یہ کہ تم پانی پہ کھڑے رہتے ہو. تو کہ آج پردہ کھل گیا میرا. وہ بارمن کے ویش میں رہتے تھے, جنوئی پہنتے تھے, 20 سال تک کتابوں میں جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر راجا سدھراج جیشی کو کھلایا ہے, برہمن کے ویش میں. ان کا نام ہے حضرت محمد تقی, لقب ہے برہمن. پاٹن والے ان کو محمد بامن کہتے ہیں. راجا کے پاس پکڑ کے لائے, تم کون ہو؟ کہ اللہ کا بندہ میں مسلمان ہوں. راجا تو غصے میں, 20 سال تک کیش کا ہاتھ کا پکایا ہوا کھایا میں نے, یہ تو مسلمان نکلا, تم نے ابھی تک کیوں بتایا نہیں؟ اور بزرگ نے کہا, رسوئیے نے کہا, تم نے آج تک پوچھا کہاں ہے؟ تم نے مجھے پوچھا ہے کہ تو کون ہے؟ آج پوچھتے ہو, کیونکہ قبلی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. دیکھیے پھر کیا ہوا. راجا آگ ببولا ہو گیا, لے جاؤ اسے قید میں پور دو, کل صبح اس کو پھانسی دے دو. جا کے قید میں پور دیے. صبح ہوئے جب پھانسی پہ لگائیں گے, فجر ہوئی, سپاہیوں کو حکم تھا نکالو اس کو قید سے باہر. آواز دی, اٹھتا نہیں ہے. چادر اوڑھ کے وہ میاں سو رہے ہیں جیل کے اندر قید خانے میں. آواز دی, اٹھے اٹھ, اٹھتے نہیں ہیں. ایک سپاہی نے جا کے چادر کھینچ لی تو حضرت ہے ہی نہیں. پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اس کو پھانسی لگا گئے. پھولوں کا ڈھیر ہے, حضرت محمد تقی برہمن غائب ہے. اچھا باہر قید خانے کو تو تالا لگا ہوا ہے, نکلنے کی کیڑی کو نکلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایسی قید خانے میں, اور قید خانے پر پہرے دار بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تالا لگا کے چلے گئے, رات کی ڈیوٹی والا بھی وہاں پر ہے. ہاں تو کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کب سے چادر اوڑھ کے سو گیا تھا. راجا کو بلایا گیا, معاملہ ایسا ہوا ہے. راجا سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا چمتکاری ان کا مہان گرو لگتا ہے. ایک کام کرو, یہ پھول جمع کر لو. پھول جمع کر لیے اور کہا کہ مسلمانوں کے کوئی بڑے دھرم گرو کو بلا لاؤ, یہ پھول انہیں سپرد کر دے. اب اس کی بے عزتی ہمیں نہیں کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی سدھراج جیشی کو. سدھراج جیشی نے, اس زمانے کے بزرگ کون تھے؟ حضرت سلطان حاجی ہود رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے. حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. حضرت سید اسحاق کو بلائے سدھراج جیشی نے, اور یہ پھول ان کے حوالے کیے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے. آپ نے ساسلنگ تالاب کے کنارے قبر کھدوائی اور اپنے ہاتھوں سے وہ پھول کو دفن کیے. آج بھی وہ قبر موجود ہے اور پاٹن میں لوگ اس کو محمد بامن کی قبر کہتے ہیں. 20 سال تک برہمن کے ویش میں رہا. وہ اللہ کا ولی پانی پر نماز پڑھتا تھا اور پانی پہ کھڑا رہ کر گھومتا پھرتا تھا. ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کے ظاہر کو مت دیکھو, ان کا باطن کیا ہے وہ ہم کو پتہ نہیں ہے. ان کا باطن کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ولی کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, وہ ہواؤں پہ اٹھتے ہیں. ولی کو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ زمین پر حکومت کرتے ہیں. ولی کو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ پانی پر حکومت کرتے ہیں. ہمارا بچہ جانتا ہے جب اجمیر میں راجا نے مسلمانوں کے لیے پانی پر پہرا لگایا, انا ساگر پر, کیا ہوا؟ ارے خواجہ نہ گئے, ایک مرید کو بھیجا, پہرے لگے ہیں, پانی مسلمان کو ایک قطرہ نہ دیا جائے.
یہ بغیر پانی کے مر جائیں گے اور اجمیر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے کہا جاؤ ایک کاسا لے جا، چھوٹی وہ کشتی جیسا ہوتا ہے، فقیروں کے گھر میں ہوتی ہے اکثر، وہ کاسا لے کے گیا آپ کا غلام، آپ کا مرید، اور پانی سے جا کے کہ انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ بلاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، سب جانتے ہیں کہ اتنا بڑا سمندر جتنا ساگر سمٹ کر ایک کاسے کے اندر، ایک بڑے کٹورے کے اندر آ جائے، یہ خواجہ گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو مرید گیا تھا، تجھے خواجہ بلاتے ہیں، اے راجا تیری حکومت لوگوں پر ہے، تیری حکومت تیرے لشکر پر ہے، تیری حکومت تیرے پہرے داروں پر ہے، خواجہ کی حکومت دیکھ پانی پر ہے اور ان کے حکم پر پانی عمل کر رہا ہے۔ ولی کی حکومت کہاں کہاں چلتی ہے۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ جب راجا نے معافی مانگی، دیکھو موقع کا فائدہ غریب نواز نے نہیں لیا ہے۔ غریب نواز نے یہ نہ کیا کہ کلمہ پڑھ تو پانی دو، آپ نے تو یہ کہا دیکھ پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی سب کے لیے اللہ نے بنایا ہے، کسی پر تو پانی بند نہیں کرے گا، ایسا میرے سامنے عہد لے۔ اس نے کہا مہاراج معاف کرو، اب میں کسی کے لیے ایسی بندش نہیں کروں گا۔ آپ نے مرید کو کہا جا وہ کاسا واپس جا کے اندر ڈال دی۔ جیسا کاسا واپس ڈالا کہ سمندر کی طرح انا ساگر لہریں چھلکانے لگا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی حاکم کی حکومت نہیں چلتی وہاں ولی کی حکومت چلتی، وہ ہمارے دلوں پر اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق پر ان کا حکم ہوتا ہے۔ کوئی شیر پہ سوار ہوتا ہے، ہم شیر کو دیکھ جائیں سامنے سے آتا ہوئے، ہاں بھائی سفید پاجامہ پیلا ہو جائے ہو، ہاں باتیں کرنی تو آسان ہے پر سامنے آوے تو خبر پڑے۔ پر اللہ کا ولی کان پکڑ کے لاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیے، ایک آخری بات کہہ دو، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے جلیل القدر ولی پیدا ہوئے۔ مقامی ولایت میں آپ بہت بڑے اونچے تھے، پر جاہل کے اندر لوگ یہ نہیں مانتے تھے کہ اتنا بڑا ولی ہو۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ گھر کا ماحول ہی ٹھیک نہیں تھا، ان کی بیوی جو تھی، ان کی بیگم تھی، وہ بد مزاج تھی، روز کسی نے کسی کے ساتھ جھگڑا، روز کسی نے کسی کے ساتھ جھگڑا، گھر میں بھی لوگ لڑائی جھگڑے۔ اب اس کا خاوند کتنا بڑا ولی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مرید تھے آپ کے، دو مرید دور رہتے تھے، انہوں نے چاہا کہ بہت دنوں سے سرکار کے دیدار نہیں ہوئے ہیں، چلو ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کر لے۔ دیدار کی غرض سے وہ سفر کرتے ہیں اور آپ خراسان آتے ہیں، ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آتے ہیں، آگے پوچھتے کون سا گھر ہے، تو آپ جنگل میں گئے ہوئے تھے، بیوی نے کہا تھا لکڑیاں ختم ہو گئی ہے، چولہا کیسے جلاؤں گی، جاؤ جنگل میں جا کے لکڑی لاؤ پھر چولہا جلے گا۔ تو جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے آپ گئے تھے، اس وقت آپ کے دو مرید بڑے دور سے آئے اور ان سے پوچھا ان کی بیوی سے، کہاں ہے حضرت؟ کہ بولے کون حضرت؟ ارے ہمارے پیر صاحب ابو الحسن کھرکانی۔ ارے جاؤ وہ تو جنگل میں لکڑے کاٹنے گیا ہے۔ بیچارے دونوں دنگ رہ گئے، بابا کتنی بڑی شخصیت ہے اور بیوی اتنی بدمزاج ہے، آنے والے مہمان کو پہلے پوچھتی نہیں ہے کہ بھئی پانی پیو، کھایا پیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں،
وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا ہے۔ دونوں کے دل تھوڑے ناراض ہوئے، ان سوچا کہ بھئی جس غرض سے آئے ہیں سرکار کو مل کے جاوے۔ پوچھے کس طرف گئے کہ اس طرف جنگل میں گئے، ان کو میں نے لکڑی کاٹنے بھیجا ہے، ایک بھی گھر میں لکڑی نہیں ہے، میں کھانا کیسے پکاؤں گی؟ تو حضرت واقعی وہاں ملے، لکڑی کاٹ کر لکڑی کی بھاری باندھ کر ایک شیر آپ کو ملا، تو شیر کو بلایا، اے ادھر آ۔ شیر آپ کے پاس گیا اور جھک گیا، وہ دو دور سے گھبرا رہے ہیں شیر کو دیکھ کر، اور شیر ابو الحسن کھرکانی رحمت اللہ علیہ کے قدم بوسی کرتا ہے، آپ کے پیروں کو سلام کرتا ہے۔ پھر کہا چل گھر تک کے تجھے آ جانا ہے۔ لکڑی کی بھاری اس کی پیٹھ پر رکھ دی، اس کی شیر کی پیٹھ پہ رکھ دی، جیسے ہم گدھے کی پیٹھ پہ رکھ دیں یا گھوڑے کی پیٹھ پہ رکھ دیں، اور کان پکڑ کر لے کے آتے تھے۔ دونوں مرید سمجھ گئے کہ واقعی پیر پیر ہے، ہمارا پیر زندہ ولی ہے، شیر جس کے تابع ہو جائے۔ کیسی ان کا ظاہر دیکھ کر لوگ ان سے دور بھاگے، ان کے باطن کو دیکھو تو پتہ چلے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، تو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا بھی ترجمہ بھی باقی ہے، اس پر تو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں نصاراؤں کو نہیں، مجوسیوں کو نہیں، دوسرے کسی کو بھی نہیں، جو اسے مانتے ہیں خدا، جو اسے اپنا معبود مانتے ہیں، انہی کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ڈرتا ہے کون؟ جو جس کو پہچانتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ کو مومن پہچانتا ہے، مومن کی پہچان یعنی معرفت مومن کو ہوتی ہے، اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، معرفت ہو جاتی ہے، تو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو جاتا ہے۔ اور کیسے ڈرنا سیکھا جاتا ہے، تو رب تبارک تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سچوں کے پاس چلے جاؤ۔ خوف خدا کیا ہوتا ہے، اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے۔ میری بزرگ اور دوستو، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، ڈاکو سے ڈرتے ہیں، چور سے ڈرتے ہیں، یہ بجلی سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں۔ یہ میں نے چالو وائر پکڑا، اندر بجلی چالو ہے کہ نہیں؟ میں نے کیوں پکڑا؟ کہ اوپر پلاسٹک کا کیبل ہے، میرے کو خبر ہے یہ شارٹ نہیں لگے گا، پر بابا کھلا وائر پکڑو تو بابا کی بولتی بولو جاوے۔ تو ہم جس کو جانتے ہیں اس سے ہم ڈرتے ہیں، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا ہمیں پتہ ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ سانپ بچھو زہری جانور ہے، کاٹ لے گا تو مر جائیں گے۔ بچھو زہری جانور ہے، کاٹ لے گا تو بہت بڑی آگ لگے گی بدن کے اندر۔ چور ڈاکو ہم کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ جس کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے، آگ جلا سکتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، گھر میں چولہا جل رہا ہے، ماں کا خیال نہیں ہے، تو کبھی بچہ گرم چیز کو پکڑ لیتا ہے، گرم تپیلی پکڑ لیتا ہے، گرم سانسی پکڑ لیتا ہے، پھر چلاتا ہے، پھر روتا ہے۔ اس کی ماں دوڑتی ہے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس نے گرم چیز پکڑ لیتی تھی۔ تم گرم سانسی پکڑو گے؟ گرم تپیلی پکڑو گے؟ ارے سانسی ڈھونڈو گے، چائے بن رہی ہے، ابل رہی ہے، ڈائریکٹ تپیلی کو پکڑو گے؟ ارے الماری سے اتاری تو ہاتھ سے پکڑی تھی، چولہے سے اتاری تو سانسی سے پکڑی ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ خبر ہے کہ اب یہ گرم ہے، جلا مارے گی۔ تو آدمی اس سے ڈرتا ہے جس کو پہچانتا ہے۔
آپ کے اندر خوف خدا کب پیدا ہوگا؟ جب معرفت الہی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اور معرفت کب پیدا ہوتی ہے؟ ایک آخری شعر کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور طریقہ ہے کہاں ان کی طریقت کے سوا۔ معرفت درکار ہے تو کر لے اطاعت ان کی، معرفت درکار ہے تو کر لے اطاعت ان کی، یہ حقیقت ہے کچھ نہیں اس حقیقت کے سوا۔ شریعت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، شریعت پہ چلو، اور طریقہ جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسی کا نام طریقت ہے۔ اور معرفت درکار ہے، اگر اللہ کو پہچاننا ہے، معرفت تک پہنچنا ہے تو رسول کی غلامی کر لے، ان کی اطاعت کر لے، ان کی فرما برداری کر لے، بس اسی کا نام حقیقت ہے، بس اسی کا نام حقیقت ہے۔ تو ہمیں شریعت والوں کی بھی ضرورت ہے، طریقت والوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب شریعت کو پہلے سر پہ رکھو اور طریقت پر عمل کرو تو معرفت مل جائے گی، اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، بلاؤں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، چین، راحت، عافیت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، کسی کے قرض دار اور محتاج نہ بنائے۔ ہر ایک جوان بچے، جوان بچوں کی اللہ تعالیٰ جلدی سے اچھے نیک رشتے ملائے، ماں باپ کی ذمہ داریاں عطا ہو جائے، اور علم دین حاصل کرنے کی، علم دنیا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے